بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین میں امام نووی نے جو دوسرا چیپٹر قائم کیا ہے وہ ہے باب التوبہ۔ توبہ کا چیپٹر ہے۔ مسلمان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہے، توبہ کرتے ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، جسے عام زبان میں ہم توبہ سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر دوسرا چیپٹر قائم کیا ہے، اور یہ چیپٹر توبہ کا مسلمان کے لیے اور مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ توبہ کے حوالے سے اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے یا پختہ عزم کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس نے کسی شخص کے ساتھ، انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر وہ اس کا حق ادا کرے اور اس کے بعد توبہ کرے۔ یہ چاروں شرائط ہیں توبہ کے لیے۔ اگر کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی یا اپنے زیادتی کی یا کسی کے ساتھ اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اس کی معافی چاہتا ہے تو ان چاروں شرائط پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر مسلمانوں کو، مومنین کو توبہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ سورہ ہود کی آیت ہے کہ اللہ سے پہلے استغفار کرو پھر اس سے توبہ کرو۔ اور سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا کا مطلب کہ خالص، پکی، پر عزم توبہ، کہ اس کے بعد آپ گناہ کا تصور بھی نہ کریں۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکات ہیں وہ انسان پر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب انسان اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے، اس پہ نادم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، رواہ البخاری۔ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بات اس ذات کی ہے، اس نبی کی ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، جو کبھی بھی کوئی عمل بھی جنہوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے بغیر اٹھایا ہی نہیں۔ آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی، میرے محبوب پیغمبر اس وقت تک بولتے بھی نہیں ہیں جب تک ہم انہیں حکم نہ دے دیں، جب تک ہم ان پر وحی نہ اتار دیں، اس وقت تک وہ بات نہیں کرتے، وہ بولتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اور اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے 70 بار استغفار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، باب التوبہ میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر یا کسی اور سواری پر سفر کر رہا ہو اور اس اونٹ پر اس کا سامان، کھانے پینے کا، رہنے کا، بستر، چادریں، کپڑے، سب چیزیں ہوں، وہ راستے میں سستانے کے لیے کہیں لیٹ گیا، جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا اس کا اونٹ نہیں ہے، تو زندگی کے آثار ختم ہو گئے۔ جب اونٹ نہیں ہے، جنگل ہے، راستہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس پر تھیں، وہ غائب ہے، تو انسان کتنا مضطرب ہوگا۔
فرمایا پھر وہ ادھر ادھر بھاگا، اس نے تلاش کیا اور اسے نہیں ملا۔ پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا، اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہے، اور وہ بندہ فرط جذبات میں، شدت جذبات میں، خوشی کے عالم میں کہہ دیتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ کہنا یہ تھا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، یقیناً بے انتہا، بہت زیادہ، کیونکہ جہاں زندگی کے آثار ختم ہوتے دکھائی دے رہے تھے اور کوئی ہیلا وسیلہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا، وہاں اس کا اونٹ، اس کی سواری، اس کا سامان، اس کا کھانا پینا، سب چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، اس نے اپنے راستے کو پہچان لیا ہے، اپنے گناہ کو سمجھ گیا ہے اور اپنے اس راستے کو اختیار کیا ہے جو اس کی بھلائی کے لیے ہے، جو اس کی اچھائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مومنون مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، ہم سب کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے دن میں گناہ کیے ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، رات کو توبہ کر لیں۔ اور اسی طرح دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو اگر کسی نے گناہ کیا ہے، کوئی گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو وہ دن کے اندر توبہ کر لے۔ فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مغرب۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اور مغرب سے سورج اس وقت طلوع ہوگا جب قیامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن کے وقت، رات کے وقت اپنے ہاتھ کو نکالتے ہیں، میرے گنہگار بندے آئیں مجھ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہوں گے جو بندہ اللہ کے پاس جا کے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے گڑ گڑاتا ہوگا اور توبہ کرتا ہو۔ یہ ہر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکات ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، پھر ہمارے اوپر آسانیاں آتی ہیں، پھر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں کو ختم کر دیا، ہماری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اسی طرح کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول ایک دن کے اندر 70 بار، 100 بار سے زیادہ توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے توبہ ہمیں اپنا شعار بنا لینا چاہیے، شب و روز کا معمول بنا لینا چاہیے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو، دن کا اپنا حساب کتاب کریں، اکاؤنٹیبلٹی خود احتسابی کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اسی طرح اگر رات ہے تو پھر دن کے اندر ہمیں پوری رات کی احتساب کرنا ہوگا، اپنے آپ کا خود احتسابی کرنی ہوگی، اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے اور توبہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔